جتنا ہمیں بیماریوں کا علاج کرنا پڑتا ہے اس سے زیادہ ہمیں ان مسکنسیپشنز کا علاج کرنا پڑتا ہے. اور وہ پرچھاواں جو ہے اس کے لیے اس کی دادی نے کہا کہ اس کو مکھیاں کھلائی جائے، کیونکہ مختلف قسم کے جراثیموں کے لیے مختلف قسم کی ادویات ہوتی ہیں. ایک ہی دوائی سے سب جراثیم ختم نہیں ہو سکتے. تو جو پاؤڈر والے ٹیکے یا شربت ہوتے ہیں وہ دراصل اینٹی بائیوٹکس، اسٹرانگ اینٹی بائیوٹکس ہوتے ہیں. وہ آپ کو اس طرح بچوں کو نہیں دینے چاہیے. ٹھنڈا پانی پینے یا برف کی کوئی چیز کھانے سے گلا خراب نہیں ہوتا. سردیوں میں گلے اور چھاتی کے امراض بہت زیادہ پھیلتے ہیں کیونکہ ایک مریض سے دوسرے مریض کو وہ لازمی لگتے ہیں. بیماری کا لفظ جو ہے وہ ہے ہی اسی چیز کا نام کہ بیلنس سے ہٹ کے کوئی چیز ہوگی وہ بیماری کہلائے گی. ہائی بلڈ پریشر ہو یا لو بلڈ پریشر، دونوں میں سر میں درد ہوگا. دیکھیں وائٹامنس کا استعمال نہ اتنا اچھا اور نہ اتنا برا ہے. آپ کا یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے اس میں کہ ہم کیلشیم کی جو پوڑیاں پیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. ذہن جو آپ کا مان رہا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیسی ٹوٹکوں میں اثر ضرور ہے. تو بس یہ ہے کہ آپ جو چائے ضرور لیں مگر آپ کے پیٹ میں پہلے کچھ کھانا ہو تاکہ آپ کو چائے یا اس کیفین سے نقصان نہ ہو. یوکے میں، امریکہ میں تقریباً 1.5 لاکھ سڈن کارڈک ڈیتھس ہوتی ہیں جس میں 10% نوجوان ہوتے ہیں. بات کو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں ایک بڑی وجہ انرجی ڈرنکس ہے. تو معدے میں جو تیزاب ہوتا ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر ہم پیپر پہ ڈالیں تو پیپر جل جائے بڑی ایج میں جا کے، تو ان کی ہڈیاں زیادہ بھربھری ہو جاتی ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چونکہ بچے کو فیڈ کروا رہی ہیں اس لیے وہ زیادہ ویک ہوتی ہیں. اس ایک تو یہ کانسیپٹ کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں. تو بریسٹ کینسر، جو مائیں دودھ نہیں پلاتی ہیں اپنے بچوں کو ان کے اندر بریسٹ کینسر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہم دوستر سپیکس اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں اور خصوصی طور پہ ہم صحت کے حوالے سے بات کریں گے اور کوشش ہوگی کہ جو بھی ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے آپ کے سامنے رکھی جائے. سب سے پہلی پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے وہ ہم ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ ہماری آپ کہہ لیں کہ صحت کے حوالے سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے بعض اوقات بہت سارے نقصانات جو ہے وہ اٹھانے پڑتے ہیں. آج کی اس پوڈ کاسٹ کے لیے میں نے خصوصی طور پہ دعوت دی ہے ڈاکٹر حریم شہزاد صاحب جو کہ 25 سال کا تجربہ رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف ہاسپٹلس کے اندر اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے چکے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت ساری اچھی چیزیں اور بہت سارے مسکنسیپشنز جو ہیں وہ آج آپ کے دور ہوں گے. تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب اگر ہم مسکنسیپشنز کی بات کریں تو بنیادی سوال یہ ہے کہ مسکنسیپشنز کریٹ کیوں ہوتے ہیں، کس وجہ سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہمارے عام زندگی کے اندر شامل ہوتی ہیں اور اس کا نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مدثر صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. عام طور پہ میری 25 سال کی پریکٹس میں نے یہ دیکھا کہ جتنا ہمیں بیماریوں کا علاج کرنا پڑتا ہے اس سے زیادہ ہمیں ان مسکنسیپشنز کا علاج کرنا پڑتا ہے. لوگوں کے پاس مختلف قسم کے ٹوٹکے اور مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں بیماریوں کے حوالے سے جو کہ بالکل بے بنیاد ہوتی ہیں اور سچی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ کیونکہ گھر میں کسی بزرگ نے یا بہت ہی قریبی بندے نے وہ ان کو اس چیز کے بارے میں بتایا ہوتا ہے تو وہ اندھا دھند اس پہ یقین رکھتے ہیں. جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو وہ ان کے پاس جو باتیں ہوتی ہیں وہ سن کے ہم مسکراتے تو ہیں، مگر ہمیں اس بیماری کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ اس ٹوٹکے کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے کہ مریض کہیں اندھا دھند اس تقلید میں اپنا نقصان نہ کرے. آج مدثر صاحب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں گا کہ میرے پاس ایک مریض آیا صبح اور اس کا بچہ مریسمس کا شکار تھا. مریسمس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ میل نیوٹریشن یعنی کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بچہ جو ہے وہ اپنے عمر کے حساب سے وزن میں کم رہ جاتا ہے. صحیح. وہ وزن میں کم رہنے والا بچہ جو تھا، اس بچے کو جب میں نے دیکھا تو میں نے اس کی ماں سے ڈسکس کیا کہ یہ اس کو پرابلم اس طرح کی ہے. تو اس نے کہا نہیں جی، اس کی دادی نے بتایا ہے کہ اس کو پرچھاواں ہے اور وہ پرچھاواں جو ہے اس کے لیے اس کی دادی نے کہا کہ اس کو مکھیاں کھلائی جائیں. مکھیاں جو ہیں وہ یہ مکھیاں جو ابھی ادھر فضا میں گندی جگہ پہ بیٹھ رہی ہوتی. ہاں جی، میں نے اس کو اس بات پہ سمجھایا کہ مکھیاں کھلانا صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو ویسے بھی مطلب صحیح نہیں ہے بات، مگر اس کو سمجھانا میرے لیے یہ ضروری تھا کہ اگر وہ مکھیاں کھلائے گی تو ایک تو وہ جرمز اور وہ مختلف قسم کی گند پہ بیٹھنے والی مکھی جو ہے وہ ایک تو اس بیماری کو ٹرانسفر کر سکتی ہے، دوسری چھوٹے بچوں کے اندر
یہ چھوٹی سی چیزیں کھاتے ہوئے، مکھی کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی چھوٹی چیز کھاتے ہوئے وہ اس کی سانس کی نالی میں اٹک سکتی ہے، تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بذات خود ایک چیز جو اس طرح کی آکورڈ ہے، جس کو ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسکنسیپشنز ہوتے ہیں جس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اندھا دھند اس کے اوپر تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ صحیح نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے اگر ہم کامن میتھس کی بات کریں، مسکنسیپشنس، ایک بڑا کامن آپ نے بھی بہت سارے پیشنٹس میں دیکھا ہوگا، جب بخار کا کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، فیور کے ساتھ آتا ہے، تو عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بخار کے اندر جو نہانا ہے وہ پہلے ہاتھ آپ نے اس کو منع کر دینا کہ جو نہانا نہیں ہے، اس سے آپ کا فیور جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں کامن میتھ ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ اگر ہم میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کیا بخار میں نہانا درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مدثر صاحب، نہانے کے لیے پانی کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل، مگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پٹیاں کریں بچے کو، ٹھیک ہے، بازوؤں پہ، ٹانگوں پہ، سر پہ پٹیاں کریں، تو کیا وہ پٹیاں پانی کے ساتھ نہیں ہوتی؟ بالکل۔ تو اسی طرح جب یہ پانی کے ساتھ پٹیاں ہو سکتی ہیں تو نہانا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، مگر نہانا بھی خطرناک نہیں ہوتا، مگر اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح اگر بخار 104 یا 105 پہ ہو تو نہیں نہانا چاہیے، کیونکہ ایک دم سے ٹیمپریچر چینج کے ساتھ پرابلم ہو سکتی ہے، خون کی نالیاں سکڑ سکتی ہیں اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، جو بزرگ اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ذرا امیونٹی کم ہوتی ہے، اس لیے بھی ان کو نہیں نہلانا چاہیے فوراً، ٹھیک ہے، پٹیاں کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ واش روم میں نہانے گئے ہیں، کیونکہ بخار کی کمزوری پہلے آپ گر بھی سکتے ہیں، اس سے آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے، لہٰذا اگر نہانا ہے بھی تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ نہانے کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے، جو میں اپنے پیشنٹس کو بتانا چاہوں گا کہ ایک تو آپ لیوک وارم واٹر لیں، ٹھنڈے پانی سے مت نہائیے، ٹھیک ہے، اور آپ کے نہانے کا جو دورانیہ ہے وہ 5 سے 7 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بخار کے پیشنٹس کے لیے یا ویسے نارمل؟ بخار کے پیشنٹس کے لیے، عام آدمی تو چاہے 5 گھنٹے نہائے، وہ تو اس کی مرضی۔ تو بخار کا جو پیشنٹ ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ 5 سے 7 منٹ کے لیے نہائے، تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو اس کو تازگی محسوس ہوگی، فریشنس فیل ہوگی، پلس اس کے جو بخار کی وجہ سے پسینہ آتا ہے وہ اس پسینے سے اس کو چھٹکارا ملے گا، گرد و غبار سے ملے گا، اور جو جراثیم یا بیکٹیریا اس کے جسم کے اوپر ہیں وہ بھی اس کے دھل جائیں گے۔ تو نہانا کوئی اتنا خطرناک چیز نہیں ہے، مگر نہانے میں بھی عقل مندی کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک میتھ ہے کہ بخار میں نہانا نہیں چاہیے، نہا سکتے ہیں، مگر یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اگر اس کو آپ ذہن میں رکھ کے نہائے تو بالکل صحیح ہے۔ تو ابھی آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نہائیں ضرور، اس سے تھوڑا سا افاقہ ہی ہوگا، تو اس طرح کی جو میتھس ہوتی ہیں اس سے تھوڑا سا اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ بہرحال اگلی ایک بڑی کامن جو ہے وہ آپ کہہ لیں مسکنسیپشن ہے، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے، جب بچوں کو فلو ہو جاتا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی کا کچھ اس طرح کا سینیریو بنتا ہے، بچہ اس میں اس کو فیل کرتا ہے، تو فوری طور پہ جو آپ کہہ لیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ میڈیکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، فرسٹ آپ کہہ لیں کہ اسٹیپ کے اندر ہی ان کو میڈیکیشن کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ تو کیا ان کو اس سے پہلے تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے، یا کس شدت کی فلو یا کھانسی ہو تو اس صورت میں میڈیکیشن کی طرف چلا جائے؟ فوری طور پہ سوال یہ ہے کہ فوری طور پہ میڈیکیشن کے اوپر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیے مدثر صاحب، جو فلو ہے نا وہ وائرس کے ذریعے لگتا ہے، صحیح ہے، اور وائرس کے لیے اینٹی بائیوٹک کا استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ اینٹی بائیوٹک سے وائرس ختم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اینٹی وائرل ڈرگز ہوتی ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ اور عام طور پہ مطلب میں نے پریکٹس میں دیکھا ہے، پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس، اس نے ایک پورا شاپر اٹھایا ہوتا ہے اینٹی بائیوٹکس کا، اور ہوا اس کو وائرل فلو ہوتا ہے، کیونکہ جب وائرل فلو ہوگا تو اس کے لیے ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں، ہم 5 to 6 days کے لیے اس کو صرف سمپٹومیٹک یعنی کہ اس کے علامتوں کو علاج کرتے ہیں، اور پھر وائرس خود بخود جو جسم کا مدافعاتی نظام ہے اس کو صاف کرتا ہے اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے خود بخود۔ ہاں، اگر کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو کھانسی نزلہ ہوا ہے، یعنی کہ گلے کی انفیکشن ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بیکٹیریا ہے، تو پھر ہم اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، ادروائز فلو کے لیے ہم اینٹی بائیوٹک استعمال نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جب کوئی بھی انفیکشن ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کوئی بھی اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں، کیونکہ مختلف قسم کے جراثیموں کے لیے مختلف قسم کی ادویات ہوتی ہیں۔
ایک ہی دوائی سے سب جراثیم ختم نہیں ہو سکتے. تو اگر ڈاکٹر اس کو پراپر طریقے سے ہسٹری لے لے گا اور آپ سے بچے کا معائنہ کر لے گا تو آپ کو وہ دوائی سجیسٹ کرے گا جو ایک ہی دوائی سے آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، بنسبت یہ کہ آپ اس کو لے کر کسی ایک ڈاکٹر کے پاس کسی دوسرے کے پاس مختلف قسم کی دوائیوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ بلکہ میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ کوشش کیجئے کہ اینٹی بایوٹکس فوراً مت استعمال کیجئے، بلکہ ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کر لیجیے. اب یہ بہت کامن ہے کہ آپ نے کوئی اور میڈیکیشن اس سے ریلیونٹ دی ہے یا نہیں دی ہے، لیکن آپ نے اینٹی بایوٹک جو ہے نا وہ سیلف میڈیکیشن کے اندر آ رہا ہے، بغیر کسی پرسکرپشن کے، بغیر کسی نسخے کے، جس کا دل کرتا ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے. اور سب سے ایک المیہ یہ بھی ہے ہمارا کہ ہم کسی جاتے ہیں میڈیکل اسٹور کے اوپر تو وہ بھی آپ کو یہی اپنے آپ میں ان کی کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کہ اتھارٹی نہیں ہے میڈیسن دینے کی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں. ہر ایک مرض کے لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اینٹی بایوٹک کھایا آپ سے صحیح ہو جائے گا. دراصل لوگوں کا بھی یہ ہے نا کہ وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ پاؤڈر والا شربت دو یا پاؤڈر والا ٹیکا لا دو. تو وہ جو پاؤڈر والے ٹیکے یا شربت ہوتے ہیں وہ دراصل اینٹی بایوٹک اسٹرانگ اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس طرح بچوں کو نہیں دینے چاہیے. اور ان اینٹی بایوٹک سے بچہ آپ کا فوراً ٹھیک بھی نہیں ہوگا. ہاں آپ پیناڈول گھر پہ دے سکتے ہیں، بروفن دے سکتے ہیں، آپ کھانسی کا شربت دے سکتے ہیں، وہ اوور دا کاؤنٹر میڈیکل اسٹور سے لیے جا سکتے ہیں. مگر جب بھی اینٹی بایوٹکس کا آپ سوچیں تب ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجیے. ایک اور اگر ہم خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے سر بات کریں تو خواتین کے حوالے سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کو ویکنس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، خون کی کمی جو ہے وہ عمومی طور پہ لڑکیوں کو زیادہ ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کلیئر کیجیے گا کہ یہ واقعی اس میں کوئی ریالٹی ہے کیا مردوں کی نسبت خواتین میں جو آپ کہہ لیں کہ بلڈ ڈیفیشنسی ہے؟ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. آپ کا سوال جو ہے نا خواتین کے حوالے سے وہ اس چیز کے بعد آنا چاہیے کہ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے ایک اور سوال جو ہم نے پچھلا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. اس میں ایک سوال یہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ کیا ٹھنڈا پانی پینے سے یا برف کی چیز کھانے سے یا آئس کریم کھانے سے گلا خراب ہوتا ہے؟ بالکل، وہ بڑا کامن کوسچن ہے اور لوگ پوچھتے ہیں ہم سے آ کر، تو وہ اس سے ریلیونٹ ہے جو آپ نے اینٹی بایوٹک والی اور فلو کے حوالے سے سوال کیا ہے. تو جی ہاں، بات یہ ہے کہ گلا ہر کسی کا ایک صحت مند بندے کا ٹھنڈا پانی پینے سے خراب نہیں ہوتا. صحیح. ٹھنڈا پانی پینے سے صرف ان لوگوں کے گلے خراب ہوتے ہیں جن کے آلریڈی کوئی گلے کی بیماری ہوتی ہے یا ٹونسلز کی بیماری ہوتی ہے یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. آلریڈی وہ لوگ جن کے گلے خراب ہوں یا گلے میں کوئی انفیکشن ہو تو ہو سکتا ہے ٹھنڈا پانی پینے سے ان کی جو گلے کی جو جھلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ورم آ جائے یا خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ سکڑ جائیں ٹھنڈا پانی پینے سے، تو امیونٹی لو ہو جاتی ہے اس جگہ کی. تو آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی پینے یا برف کی کوئی چیز کھانے سے گلا خراب نہیں ہوتا. آپ مگر بہتر یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں کوشش کی جائے کہ آپ نیم گرم پانی یا ٹیپ واٹر ٹیمپریچر کے اوپر پئیں، سادہ پانی پئیں. ایک اور وجہ گلے خراب ہونے کی یا بخار یا چھاتی خراب ہونے کی سردیوں میں یہ بھی ہوتی ہے، عام طور پہ ٹھنڈی ہوا سے گلا خراب نہیں ہوتا. یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ لوگ سردیوں میں سارے دروازے بند کر کے، گھر بند کر کے ایک کمرے میں ہیٹر جلا کے بیٹھتے ہیں. تو کوئی ایک بھی بندہ جو گھر کا سربراہ یا کوئی اور ہوتا ہے جو باہر سے کوئی جراثیم لے کے آ جائے تو اس کے پھیلنے کا چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں بند کمرے میں، کیونکہ ٹیمپریچر بھی کمرے کا گرم ہوتا ہے اور لوگ بہت نزدیک بیٹھے ہوتے ہیں، رضائیوں میں گھس کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جراثیم لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے سردیوں میں گلے اور چھاتی کے امراض بہت زیادہ پھیلتے ہیں کیونکہ ایک مریض سے دوسرے مریض کو وہ لازمی لگتے ہیں. ایک اور بڑی آپ کہہ لیں کہ سر درد کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ جو ہے وہ سر درد کے ساتھ آتا ہے، جس کا بلڈ پریشر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ ایک لنک ہے، اور یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے اس کو ہی سر درد ہوتا ہے. ایک کنسیپٹ ہماری سوسائٹی کے اندر بنا ہوا ہے. تو اگر ہم میڈیکلی اس کی بات کریں تو کیا صرف سر درد جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں ہوتا ہے یا پھر لو بلڈ پریشر کی صورت کے اندر بھی اسی طرح کی ہی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو؟ تھوڑا سا ڈفرنس بتا دیں اس میں
کیا سر درد دونوں میں ایک جیسا ہوتا ہے یا اس میں فرق ہوتا ہے، یا اس میں کتنی سچائی ہے کہ صرف ہوتا ہی سر درد ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں بات یہ مدثر صاحب کہ ہماری باڈی جو ہے نا وہ بیلنس چلتی ہے. ہر چیز بیلنس میں ہو تو ہم لوگ بہت اچھا فیل کرتے ہیں. کوئی بھی چیز آؤٹ آف بیلنس ہوگی، صرف بلڈ پریشر کی بات نہیں کرتے، شوگر ہو گئی، آپ کا ٹیمپریچر ہو گیا، آپ کا سانس کی رفتار ہو گئی، آپ کی پلس ہو گئی، جو بھی چیز آپ کی معمول سے ہٹ کے چلے گی تو آپ اپنے آپ کو سک فیل کریں گے، یعنی بیمار فیل کریں گے. بیماری کا لفظ جو ہے وہ ہے ہی اسی چیز کا نام کہ بیلنس سے ہٹ کے کوئی چیز ہوگی وہ بیماری کہلائے گی. بالکل ایسی. تو ابھی جو ہے ہمارے پاس آپ بلڈ پریشر لو ہو یا ہائی ہو، دونوں بیلنس کی چیزیں نہیں ہیں، تو دونوں میں فیلنگ ایک جیسی آئے گی، چکر بھی آئیں گے، سر میں درد بھی ہوگا، پٹھوں میں کھچاؤ بھی ہوگا. اور سر درد کی وجہ صرف بلڈ پریشر نہیں ہوتا. سر درد کی کامن وجہ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان لوگ، ان کے اندر نظر کمزور ہونا. نظر کی کمزوری میں اکثر لوگ آتے ہیں ہمارے سر کے پچھلے حصے میں بہت درد ہوتا ہے، تو وہ گولیاں کھا کھا کے پریشان ہوئے ہوتے ہیں. مگر سب سے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ میں ان کی نظر ضرور چیک کرواتا ہوں. اس کے علاوہ میگرین ہے اور ٹینشن ہیڈ ایکس ہیں، یعنی کہ ٹینشن لینے سے بھی ہیڈ ایک ہوتا ہے. رات کو صحیح طرح سے سونا نہیں، اسٹریس لینا، بخار میں، یعنی بہت ساری وجوہات ہیں جو سر کے درد کا باعث بنتی ہیں. بلڈ پریشر کے حوالے سے بس صرف یہی کہوں گا کہ دونوں صورتوں میں، ہائی بلڈ پریشر ہو یا لو بلڈ پریشر، دونوں میں سر میں درد ہوگا. مگر لو بلڈ پریشر میں آپ کو چکر آئیں گے، آپ بہت کمزوری فیل کریں گے اور آپ کا منہ خشک ہوگا. اور ہائی بلڈ پریشر میں آپ کا کندھے کھینچیں گے اور ساتھ میں آپ کو باڈی پین ہوں گے. تو یہ دونوں میں بس فرق ہوتا ہے، بیسیکلی بیلنس آؤٹ ہو. اگر بیلنس صحیح رہے گا تو ہر چیز ٹھیک رہے گی. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ تھوڑی سی اس میں اگر ہم بات کریں وائٹامنس کے حوالے سے، آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت وائٹامنس جو ہے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ ویسے بات کریں وائٹامن سی بہت کامن ہے، کسی کو تھوڑی سی بھی ویکنس ہوئی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ وائٹامن سی کے ٹیبلٹ لے لیں، ساشے لے لیں، وہ پی لیں. وائٹامن سپلیمنٹ جو ہے ان کا انٹیک جو ہے وہ کس صورت میں کیا جا سکتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ بغیر کسی نسخے کے اس کو استعمال کرتے ہیں، کیا ان کے کوئی نقصانات بھی ہیں یا ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے؟ ہر ایج کا بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے یا اس کی استعمال کا بھی کسی ایک ایج کے بعد کرنا چاہیے کہ اس کے بعد اگر آپ کریں گے تو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں وائٹامنس کا استعمال نہ اتنا اچھا اور نہ اتنا برا ہے. آپ وائٹامنس یوز کر سکتے ہیں. دراصل جتنے بھی ہمارے پاس جو ٹیبلٹ شکل میں آتے ہیں یا سیرپ شکل میں، وہ ریکمینڈڈ ڈوزز ہوتی ہیں، یعنی کہ ڈیلی جتنی ہم ریکمینڈڈ ڈوز لے سکتے ہیں اتنی وائٹامنس اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں. یعنی کوئی چیز ایکسیڈ نہیں ہو رہی ہوتی. جب تک آپ ریکمینڈڈ ڈوز نہیں یوز کریں گے تب تک آپ کو گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی اس دوائی کو بنانے کے لیے. صحیح. مگر ساتھ ساتھ ہم خوراک میں بھی وہ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم وائٹامن کسی بھی قسم کا بی کمپلیکس لے رہے ہیں تو بی کمپلیکس ہم گوشت میں بھی لے رہے ہیں، ہم اپنی سبزیوں میں بھی لے رہے ہیں، ہم اپنے مختلف قسم کے دودھ وغیرہ کے چیز وغیرہ میں، ہر چیز میں لے رہے ہیں. تو وہ ہم پھر اس کو ہم ایکسیڈ کر لیتے ہیں اپنی ریکوائرڈ ڈوز کے مطابق، جو کہ ڈیفینیٹلی نقصان دہ ہوتی ہے. ہائپر وٹامینوسس ایک بیماری ہے جس میں وائٹامنس بڑھ جاتے ہیں باڈی کے اندر، تو وہ بھی اپنا ایک بیماری پیدا کرتے ہیں. اور وہی میں بیلنس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وائٹامنس کم ہوں گے تو بھی بیماریاں ہوتی ہیں اور وائٹامنس زیادہ ہوں گے تو بھی بیماری ہو سکتی ہے. تو جو اوور دا کاؤنٹر وائٹامنس ملتے ہیں، اوور دا کاؤنٹر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کو میڈیکل اسٹور پہ جا کر جو وائٹامنس مل جاتے ہیں، وہ عموماً ہم ریکمینڈ ان لوگوں کو کرتے ہیں جو کسی وجہ سے بیمار ہوں یا ان کی خوراک بہتر نہ ہو، وہ اپنی پوری طرح سے ڈیلی کی وائٹامن کی ڈوز نہ لے سکیں، ان کے لیے ہوتی ہے. یا پھر ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کو جس طرح اولڈ ایج ہے، بہت بوڑھے لوگ ہیں، ان کی خوراک میں جتنا بھی وہ کھائیں وہ بہت کم کھاتے ہیں، بالکل ایسے وہ ان کی بھوک اتنی نہیں ہوتی، تو ان کو ہم وائٹامنس وغیرہ ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ان کا ڈیلی کی خوراک پوری ہو. تو وائٹامنس لے سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. مگر ہاں آپ کا یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے اس میں کہ ہم کیلشیم کی جو پوڑیاں پیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے.
کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیلشیم پینے سے ہمارا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. بالکل ہوتا ہی ایسے ہے، کسی کو لگے کہ اس کا بلڈ پریشر تھوڑا سا ڈاؤن جا رہا ہے، تھوڑے سے چکر آنے شروع ہوئے، گھر میں خواتین بغیر سوچے سمجھے اٹھا کے رکھا ہوا ہے، اسٹور کیا ہوا ہے، اس میں سے کیلشیم کی وہ نکالی ایک ٹکی ہلکی ٹھنڈے پانی میں پی لی. وہ ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ اس کو فوراً پینے سے بلڈ پریشر ہمارا مینٹین ہو جائے گا، حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ پلیسیبو افیکٹ ہوتا ہے. پلیسیبو افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذہن جو آپ کا مان رہا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہمارا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. ایسا کوئی افیکٹ ہوتا نہیں ہے. کیلشیم ایک پازیٹیو آئن ہے، یہ کوئی اس طرح کا افیکٹ نہیں دیتا. یہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، ہڈیوں میں ڈپازٹ ہو کے اس کو مضبوط کرتا ہے، ہماری چھوٹی آنت سے ایبزارب ہوتا ہے. مگر یہ چیزیں جو ہیں یہ تو خیر بچوں کے لیے تو کافی فائدہ مند چیز ہوتی ہے کیلشیم. مگر اگر ہمارے پاس آلٹرنیٹ موجود ہو، آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوا ہے، آپ انڈا ابال کے کھا لیں، چائے پی لیں، آپ اس طرح کی کوئی چیز کر لیں، جس سے کوئی نمکین چیز کھا لیں، تو اس کا آپ کا بلڈ پریشر بہتر ہو جائے گا بنسبت کہ کسی دوائی کو استعمال کرنے سے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گرمیوں میں اکثر لوگ جو دھوپ میں کام کرتے ہیں اور ان کا بلڈ پریشر اکثر لو رہتا ہے، تو کیلشیم پینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ایک ORS کی جو ساشے ہے اس کو بوتل میں بنا کے رکھیں اور کہے بغیر اس کو پیتے رہیں، تو ان کی نمکیات پوری رہیں گی اور بلڈ پریشر کبھی ڈاؤن نہیں ہوگا. یہی خواتین جو گھر میں کام کرتی ہیں، گرمی میں ان کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ ORS بنا کے پی سکتی ہیں، جو نقصان دہ بھی نہیں ہے اور آپ کی باڈی کے مطابق بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. وائٹامنس اور کیلشیم جو بھی ہے آپ ضرور ڈاکٹر سے پوچھ کے لیجئے، اور اگر آپ کا ہے کسی وجہ سے آپ وائٹامنس لینا چاہتے ہیں تو آپ منیمل ڈوز کے اوپر وائٹامنس لے سکتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے لے سکتے ہیں، لانگ ٹائم کے لیے استعمال مت کیجیے. اس کے اگر اسی ٹریٹمنٹ کے اوپر ہی بات کریں اور اگر ہم دیسی ٹوٹکوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی. وہ یہ کہ کوئی بھی آپ کو بیماری ہے، آپ کی نانی، دادی، پھپھی، اس طرح کے جو ہمارے رشتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایسا ٹریٹمنٹ موجود ہوتا ہے جو کہ فوری طور پر دینے سے اس اسپیسیفک بیماری کا جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے. تو دیسی ٹوٹکوں کو آپ کہاں تک ریٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی مسکنسیپشنز کے اندر وہ کہ کس طریقے سے استعمال، ایک تو یہ کہ ان کو استعمال فوری طور پہ کرنا چاہیے یا نہیں، اگر آپ کی صحت جو ہے، آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو رہی ہے تو وہ ایک میرے خیال میں لانگ ٹرم ایک پروسیجر ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ زیادہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں آپ کے پیشنٹ کی نقصان بھی ہو جائے. تو دیسی ٹوٹکوں کے اوپر مکمل طور پہ بھروسہ کر کے جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ہماری ایک متھ بھی ہے بہت بڑی، اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیسی ٹوٹکوں میں اثر ضرور ہے، جو ہمارے بزرگوں نے آج تک ہمیں بتائی ہیں. وہ ظاہری بات ہے ٹائم ٹیسٹڈ چیزیں جو ہوتی ہیں، جو کہ وقت کے ساتھ لوگوں نے استعمال کر کے اس سے تجربہ لیا ہوتا ہے، ان کے اندر افیکٹ ضرور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سب سے سادہ بات تو یہی دیکھ لیں کہ ایک پھکی ہوتی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہوا، تبخیر ہوئی، آپ کو بے چینی ہوئی، آپ پھکی کا ایک بولیں، اس کے اندر وہ ہر چیز ڈالیں گے، سونف، اجوائن اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے وہ بناتے ہیں پھکی. اور ریڈی میڈ پھکیاں آتی ہیں. ایک تو ہماری دادیاں خود بناتی تھی کہ ریڈی میڈ، آج کل پھکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. صدیوں سے آزمودہ ایک ٹیبلٹ تھی کارمینا، وہ بھی لوگ بہت کھاتے تھے، پھر ہاجمولا آ گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جڑی بوٹیوں سے ہی بنی ہیں، اور یہ وہی چیزیں ہیں جو ٹوٹکے تھے اور ان کو کمرشلائز کر دیا گیا ٹوٹکوں کو. تو اب بھی آپ اگر دیکھتے ہیں، آپ جاتے ہیں مختلف قسم کے سٹورز کے اوپر، تو بہت سارے ریکس جو ہیں بھرے ہوئے ہیں یہ مورنگا سے. مورنگا کیا تھا؟ مورنگا ایک سبزی تھی جس کو ہمارے جنوبی پنجاب میں بہت کھایا. مورنگا جو ہے یہ بڑی اب ایک ایفیکٹو چیز ہے، لوگ اس کو بڑا ریگولر یوز کر رہے ہیں، اور اس کے جو آپ ریویوز دیکھیں گے تو وہ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اس کے اوپر فائدہ بھی ہوا ہے اس مورنگا کا یوز کرنے سے. جی آپ یہ دیکھیں کہ اب ڈینگی کے دنوں میں پپیتے کا بڑا وہ چلا، اس کے بعد مورنگا، پھر اشوگندھا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو بزرگوں نے کسی زمانے میں آزمودہ رکھی ہوئی تھیں اپنی، وہ اب ہم اس کو سائنٹیفکلی اس کو پروف کر کے اور اب ہم یوز کر رہے ہیں. بلکہ لوگوں نے اس کی بہت خوبصورت پیکنگز میں لا کے وہی کیپسولوں میں ڈال کے وہ بیچنا بھی شروع کر دی ہیں. مگر یہ وہی چیزیں تھیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی تھیں کہ آپ اس طرح استعمال کریں. کبھی بزرگوں نے یہ نہیں کہا کہ پانی ٹھنڈا پیو، وہ تو کہتے ہیں پانی گرم پیو. لیمو کا استعمال انہوں نے ہمیشہ بتایا، نمک کم استعمال کریں، گھی کا دیسی گھی استعمال کیا.
اب تو یہ دوسرے جو گھی ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وہی ٹوٹکے ہیں جو انہوں نے بتائے, اور میرے لحاظ سے ٹوٹکوں کا اگر اوتھینٹک ہوں, یعنی کہ ہمارے جو بزرگ بتاتے ہیں, تو ان کا استعمال کرنے میں کوئی ایسی دقت نہیں ہے, وہ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو صحیح. اگر ہم آ جائیں چائے لورز جو ہیں, ٹی لورز جو ہیں, بیسیکلی بڑی ایک کامن میتھ ہے, صبح اٹھتے ساتھ ہی ہمارے پاس بیڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک چائے کا کپ پڑا ہونا چاہیے, ادروائز ہمارا دن جو ہے وہ اس طریقے سے گزرتا نہیں ہے. اس کو ہم بیڈ ٹی کہیں. تو بیڈ ٹی, اب یہ ہے کہ بیڈ ٹی ضروری ہے. اس کا ایک تو خالی پیٹ چائے پینا کہا یہ جاتا ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے, اس میں جو نکوٹین وغیرہ ہوتی ہے یا کچھ چیز وہ آپ کو افیکٹ کرتی ہے. لیکن ہمارا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے, خاص طور پہ جو کپلز ہیں, نہیں ہوتی مارننگ بغیر چائے کے. نہیں, میں تو ویسے نہیں پیتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت کامن سوال ہے. تو خالی پیٹ چائے پینا نقصان دہ کتنا ہے, فائدے کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. دیکھیں, بیڈ ٹی جو ہے نا, یہ تو ایک وہ فیشن کا ایک وہ بنا ہوا ہے کہ بالکل یہی بات ہے. جی, میرے پاس ملازم اتنے ہیں, بیڈ ٹی میں اٹھتا ہوں تو میری بیڈ کے ساتھ ٹی یا کافی پڑی ہوتی ہے. بالکل فیشن بن گیا, فیشن بن گیا, ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا. ادروائز کوئی بھی چیز جس کے اندر آپ کیمیکلز ہیں, جس طرح چائے کے اندر کیفین ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کیفین جو ہے وہ ہمارے نروس سسٹم کا ایک پارٹ ہوتا ہے, اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم اس کو اگر ہم لیتے ہیں تو ہم ایک قسم کا چست و چالاک ہو جاتے ہیں. یہی کیفین کو یوز کر کے لوگوں نے پھر انرجی ڈرنکس بنائی, جو کہ آج کل لوگ بہت یوز کرتے ہیں. تو وہ ایک نیچرل کیفین ہے جو ہم یوز کرتے ہیں, اور اس سے ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو وہ ایکٹیو ہونے کے لیے تو لوگ یوز کرتے ہیں, مگر اس کا جہاں پہ یہ فائدہ ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹی بوسٹ ہوتی ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ اگر صبح ارلی مارننگ اس کو پیتے ہیں تو آپ کے معدے کے لیے بہت نقصان دہ ہے, کیونکہ فرسٹ اگر گو میں اگر آپ ایک کیفین والی ڈرنک پی رہے ہیں, گرم ڈرنک پی رہے ہیں, تو وہ آپ کے معدے کی جھلیوں کو نقصان دے سکتی ہے, اور اس سے آپ کو معدے کی مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. کافی کی نسبت چائے پھر بھی کچھ بہتر ہے, کیونکہ اس میں دودھ بھی شامل ہوتا ہے اور وہ پانی بھی ہوتا ہے, اور چائے کی مقدار کم ہوتی ہے. مگر کافی جو لوگ پیتے ہیں روز صبح, ان کے لیے نقصان کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو صبح صبح چائے پینے کے عادی ہیں, اس کلپ کو لازمی طور پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, شیئر بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جب تک آپ اس طرح کی پریکٹس کرتے رہیں گے جو کہ آپ کے لیے فیشن کے چکر میں نہ آئیں, آپ کی صحت جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کی ضروری چیز ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں. بعد میں چائے پئیں, آپ دن میں کسی بھی ٹائم پی سکتے ہیں, تو خالی پیٹ تھوڑا سا اگر اوائڈ کر لیا جائے تو 1 سے 2 کپ آپ لے سکتے ہیں. وہ بھی آپ کی اس پہ منحصر ہے کہ آپ کتنے کا آپ کو ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. لوگوں کا مختلف, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود 3 کپ لیتا ہوں دن میں چائے کے, ٹھیک ہے, وہ کیونکہ ہمارا کام ایسا ہوتا ہے. اب یہ تو میں مطلب اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے اپنے آپ کو ایکٹیو بھی فیل کرتا ہوں, اور میرے توجہ بھی بہتر رہتی ہے. تو یہی ایفیکٹ اس چیز کا ہے جو کہ لوگ اس سے لیتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ آپ جو چائے ضرور لیں, مگر آپ کے پیٹ میں پہلے کچھ کھانا ہو تاکہ آپ کو چائے یا اس کیفین سے نقصان نہ پہنچے. اور وہ لوگ جو گھر میں سارا دن ویلے رہتے ہیں لیکن انہوں نے 3 سے 4 کپ جو ہے وہ صرف لینے ہوتے ہیں, وہ بھی تھوڑا سا اس کے اوائڈ کریں. اگلی جو ایک چیز ہے جس کے اوپر بات کرنے کی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضرورت ہے, وہ ہے سینے کی جلن کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں کہ سینے کی جلن کو یا گیس کو جو ہے, اگر آپ کے سینے کے اوپر تھوڑی سی بھی درد ہوتی ہے تو عمومی طور پہ ہم یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ یہ ہارٹ پین ہے, آپ کو دل کا کوئی مسئلہ ہے. تو ہر سینے کی درد جو ہے وہ کیا اسپیسیفک ہو جاتی ہے دل کے ساتھ, دل کی بیماریوں کے ساتھ ہوتی ہے, یا پھر کوئی اور بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ انڈیکیٹ ہوتی ہے پین؟ سینے کی جلن جو ہے وہ ہارٹ کے ساتھ اسپیسیفک نہیں ہے, مگر اس کو ایسے لینا بھی نہیں چاہیے کہ وہ صرف معدے کا درد ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں اس وقت میں آپ کو ہلکی سی ایک مطلب اس موضوع سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز ہے کہ سڈن کارڈک ڈیتھ, ٹھیک ہے, یہ اچانک نوجوانوں میں ایسا چیز ہیپن ہوتی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہمارے پاس کافی پیشنٹ آتے ہیں. پچھلے دن ایک پیشنٹ آیا تھا, وہ کسی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا تھا تو وہ بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہو کے اس کی بالکل سانسیں رک گئیں. وہ میرے پاس آیا, ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ کوشش کی جو کہ ہم کرتے ہوتے ہیں ایمرجنسی میں.
تو وہ بچہ ریوائیو ہو گیا. ہی واز 22 ایئر اولڈ. تو وہ ریوائیو تو ہو گیا. اس کے بعد وہ پھر میں نے جب کیئرفل ہسٹری لی تو اس کا یہ تھا کہ اس کی فیملی میں اس طرح کی ہسٹری تھی کہ ایک اس کے جو ماموں تھے وہ بھی اچانک گر کے کھیلتے ہوئے فوت ہو گئے تھے. تو اس کو ہم کہتے ہیں سڈن کارڈک ڈیتھ. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ UK میں, امریکہ میں تقریباً 1.5 لاکھ سڈن کارڈک ڈیتھس ہوتی ہیں جس میں 10% نوجوان ہوتے ہیں. UK میں 12 سے 15 ہر مہینے اس طرح کے نوجوان فوت ہوتے ہیں. اور پاکستان میں جو ایک, کیونکہ ہمارے پاس ایگزیکٹ تو فگرز نہیں ہوتی پاکستان کی, مگر پاکستان میں 5-6 ہزار لوگ نوجوان اس طرح کی ڈیتھ کا شکار ہوتے ہیں. وہ کس چیز سے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو کارڈک چیزیں ہیں اس طرح کی کہ وہ اس چیز کی طرف لے جاتی ہیں اور کارڈک اریسٹ ہوتا ہے. مگر میں اس بات کو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں ایک بڑی وجہ انرجی ڈرنکس ہے جس میں کیفین ہوتی ہے, جو ہم ابھی بات کر رہے تھے. کیفین جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے. تو وہ کیونکہ انرجی ڈرنک جس طرح کی وہ کچھ لال پیلی ڈرنکس ہیں, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی, تو وہ لوگ 3-3 4-4 بوتلیں اکٹھی پینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ مزے کی تو چیز ہوتی ہے. مگر اس سے کیا ہوتا ہے, اس کے اندر جو کیفین ہے اس سے ہارٹ ریٹ تیز ہو جاتا ہے. جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو وہ اس لیمٹ پہ پہنچتی ہے جہاں پہ اگر آپ کو پہلے سے کوئی کارڈک کوئی اس طرح کا ایشو ہے کہ آپ کے کارڈک والز جو ہیں یعنی دیواریں جو ہیں موٹی ہیں, مطلب کوئی پیڈیکل ایشو ہے, تو وہ ہو سکتا ہے ہارٹ سٹاپ ہو جائے. تو یہ کاز کر سکتا ہے سڈن کارڈک ڈیتھ کا. تو یہ ایک وجہ ہے. تو جو ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ سینے کی جلن کی بات, سینے کی جلن میں جو بیسک وجوہات ہوتی ہیں وہ ہے ہمارا, کیونکہ لائف سٹائل, ہمارا فوڈ کا انداز ایسا ہے کہ ہم زیادہ چکنائی پسند کرتے ہیں, تلی ہوئی چیزیں پسند کرتے ہیں, تکے کباب, شاورما, جس میں مرچ مسالہ نہ ہو, جس میں ذرا اتنی تہ نہ ہو, آئل کی, وہ پسند ہی نہیں آتی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو جو ہم یہ چیزیں شوق سے کھاتے ہیں یہ ہمارے معدے کی جھلیوں کو وہ ورم ڈالتے ہیں. پلس اوور ایٹنگ جو ہے, اوور ایٹنگ سے ایک معدے کا ایک والیوم ہے, کیپیسٹی ہے, اس کیپیسٹی سے جو بھی زیادہ چیز ڈالیں گے تو کیا ہوگا, ایک اگر آپ ایک تھیلا لے لیں, ایک شاپر لے لیں, اس شاپر کے اندر آپ آٹا ڈال لیں اور وہ آٹا اتنا بھر دیں کہ شاپر کا منہ بند نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوگا, منہ کھلا رہ جائے گا. اسی طرح معدے کا جو ہے منہ ہے آگے سے, جہاں سے ہم اوپر سے کھانے کی نالی نیچے جاتی ہے, تو وہ معدے میں جب جاتی ہے تو وہ منہ کھلا رہ جاتا ہے. تو معدے میں جو تیزاب ہوتا ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر ہم پیپر پہ ڈالیں تو پیپر جل جائے گا. وہ اتنا تیز تیزاب ہوتا ہے. تو وہ تیزاب جب اس کھلے منہ سے اوپر کی طرف آتا ہے, جہاں پر جو سکن اس کی عادی نہیں ہوتی, جو جھلی اس کی عادی نہیں ہوتی اس تیزاب کو بیئر کرنے کی, برداشت کرنے کی, تو اس میں جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ وہ جلن ہوتی ہے جو ہمیں فیل ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد, کیونکہ ہم بیسار خوری کرتے ہیں, یعنی کہ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں, دیر تک کھاتے ہیں, لیٹ نائٹ کھاتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمارے سینے میں جلن ہوتی ہے. اچھا سر, ایک اور اگر ہم بات کریں تو خاص طور پہ ہمارے بزرگوں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جوڑوں کا درد جو ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو کیا صرف بڑھاپے میں اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے, اٹیک اس کا زیادہ ہوتا ہے, یا پھر نوجوان جو نسل ہے, جو ینگ طبقہ ہے, اس کو بھی جوڑوں کے درد کا سامنا کرنا پڑا؟ عمومی طور پہ جو ایک متھ ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, بڑھاپا ہو گیا, یہ آپ کے لیے کامن چیز ہے, تو لہٰذا اگر آپ اس کا علاج نہ بھی کروائیں یا کروائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں کیا ریئلٹی ہے؟ دیکھیں, جوڑوں کے درد کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ جوڑوں کی بیماریاں ہیں جو نوجوانوں میں بھی ہوتی ہیں, جس طرح ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہے اور قسم کی ہیں یورک ایسڈ کی وجہ سے. جو یہ جوڑوں کے درد ہیں یہ تو کسی بھی ایج میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بڑھاپے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ ہم اوسٹیو آرتھرائٹس ٹائپ چیزیں جو ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ بوڑھے لوگوں کے اندر کسی وجہ سے کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی جو ایبزارپشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آیا اس کی وجہ کوئی ہارمونز ہیں یا ان کی ایج سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور بھربھری ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ خواتین میں, جن کا جب ان کی ماہواری کے دن ختم ہو جاتے ہیں, مطلب بڑی ایج میں جا کے, تو ان کی ہڈیاں زیادہ بھربھری ہو جاتی ہیں, کیونکہ مختلف ہارمونز کی وجہ سے وہ کیلشیم ایبزارب ہو رہا ہوتا ہے, ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں, تو وہ تھوڑا سا اس کے اوپر فرق پڑ جاتا ہے.
تو اس کا بڑھاپے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. جوڑوں کا درد کبھی بھی کسی کو کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مختلف وجوہات کی بنا پر. تو اس کا علاج جو ہے وہ ہر بیماری کا علاج ڈفرینٹ ہے. وہ آپ اگر ایکسرسائز کرتے رہیں، مطلب عام لوگوں کے لیے تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ ایکسرسائز کرتے رہیں، اپنا وزن کنٹرول میں رکھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی لائف سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ سست نہ رکھیں، یعنی کہ ہر وقت لیٹے رہنے کے بجائے اپنے جوڑوں کو فعال رکھیں، تو اس سے جوڑوں کی بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. ادروائز اگر آپ یہ سب چیزیں نہیں کرتے تو آپ کو ایج جو ہے وہ از ناٹ دا نمبر، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں، کسی نمبر پہ آپ کو نہیں آئے گی بیماری، کسی وقت بھی آپ آ سکتی ہے. خواتین کی آپ نے بات کی ہے، ان کے جو کیلشیم کا زیادہ ان کو انٹیک کرنا پڑتا ہے، ان کی ہڈیاں سیٹ رہتی ہیں. تو ایک اور جو ایک مسکنسیپشن ہے خواتین کے حوالے سے، خاص طور پہ جو مدرز ہیں جو کہ فیڈ کرواتی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چونکہ بچے کو فیڈ کروا رہی ہیں اس لیے وہ زیادہ ویک ہوتی ہیں. اس ایک تو یہ کانسیپٹ کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں. تو کیا فیڈ کروانے کے فائدے ہوتے ہیں، یا پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ خاتون کی صحت کے اوپر اثر آ رہا ہے، وہ ویک ہو رہی ہے، یا اس پہ یہ حقیقت ہے، یا پھر دودھ پلانے کا ماں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دودھ پلانا جو ہے وہ تو سمجھیں کہ ایک ماں کے لیے ایک نعمت ہے. صحیح. جب اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلاتی تو اس کے لیے ایک بہت ساری بیماریوں سے ریلیف ہے. ٹھیک ہے. یورپ میں یا ترقی یافتہ ملکوں میں ایسا کیا جاتا ہے کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً ماں کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے اس بچے کو، کہ وہ فرسٹ جو ماں کا لمس ہے بچہ فیل کرتا ہے، ایک بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جس طرح ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی فارمولا ملک جو ہے وہ ایک نمبر سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور پہلے جی آپ 3 دن اس بچے کو وہی ملک پلائیں اور اس کے بعد ماں کا فیڈ سٹارٹ ہوگا. اور یہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پہلے دن سے ہی، پہلے لمحے سے ہی بچے کو ماں کا دودھ پلاتے ہیں. تو ایک یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے دن جیسے اگر کسی کا سی سیکشن ہوا ہے، ڈیلیوری ہوئی ہے، تو فوری طور پہ ماں کا جو دودھ ہے اس طریقے سے پروڈیوس نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو ایک یہ تاثر دیا جاتا ہے کیونکہ ماں کا ابھی دودھ آیا نہیں ہوتا، تو فوری طور پہ فارمولا ملک کے اوپر لگا دیتے ہیں، وہ نمبر 1 اس کو لگا دیا. اگر اس سچویشن کے اندر بھی ہم وہ دودھ نہیں پلائیں گے اور ماں کا دودھ بھی اویلیبل نہیں ہے، اس سچویشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. دراصل ماں کا دودھ جو ہے وہ ہارمونز کے زیر اثر ہوتا ہے، اور ہارمونز جو ہیں وہ سٹیمولیٹ کرتا ہے بچہ خود. جب بچہ ماں کے دودھ کو منہ لگاتا ہے تو وہ سٹیمولیشن دماغ میں جاتی ہے اور وہاں سے ہارمون پروڈیوس ہوتے ہیں، اور ماں کے دودھ میں موجود جتنے بھی غدود ہوتے ہیں وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں آیا کیونکہ ہم نے بچے کو اس کے دودھ کے ساتھ لگایا نہیں ہے. اگر آپ وہ لگائیں گے، مطلب بچہ جو اس کا ہے وہ اس کے دودھ کو منہ لگائے گا تو ماں کو سٹیمولیشن آٹومیٹیکلی برین میں جائے گی، اور وہاں سے جو ہارمون نکلے گا وہ دودھ پروڈیوس کرنے کا مددگار ہوگا. اب چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں اس طرح بتایا نہیں جاتا، مطلب عام پبلک کو. آپ لازمی اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ ماں کا دودھ پلانے سے ایک تو ماں کو اس کے ہارمونز بیلنس ہوتے ہیں، دوسرا بریسٹ کینسر سے بچتی ہے. بریسٹ کینسر، جو مائیں دودھ نہیں پلاتی ہیں اپنے بچوں کو، ان کے اندر بریسٹ کینسر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں بنسبت وہ مائیں جو ریگولرلی، مطلب اپنے ہر بچے پہ ہر دفعہ دودھ پلاتی ہیں تو وہ ہیلدی بھی رہتی ہیں. پلس جیسے جو پریگنینسی کے دوران ماں نے ویٹ گین کیا ہوتا ہے، وہ ویٹ بھی دودھ پلانے سے بیلنسڈ ہو جاتا ہے، ماں اپنے پرانے وزن پہ واپس آ جاتی ہے کچھ ہی دنوں میں. اس کے علاوہ جو ماں ہے جب وہ دودھ پلائے گی تو وہ ریلیکس فیل کرے گی، کیونکہ اگر دودھ اس کے جسم میں رہا تو وہ انفیکشن بھی کاز کرتا ہے، اور وہ اس کو ہم میسٹائٹس کہتے ہیں، وہ بیماری بھی کاز کر سکتا ہے. تو ان شارٹ بات یہ ہے مختصر کہ دودھ پلانا ماں کے لیے، بچے کے لیے تو فائدہ مند ہے ہی ہے، کیونکہ اس میں کولوسٹرم جا رہا ہے، اس کولوسٹرم کے اندر وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، اینٹی باڈیز ہیں، کاربوہائیڈریٹ، فیٹس، ہر چیز جو بچے کو چاہیے وہ سب اس کے اندر موجود ہے. اگر اس کو بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے تو وہ بچہ اس دودھ کے ساتھ صحت مندی کی طرف جا رہا ہے، مگر وہ صرف بچے کی صحت مندی نہیں، وہ ماں کی بھی صحت مندی ہے.
سو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ماں دودھ پلائے گی تو صحت مند رہے گی، نہ اس کی بنسبت یہ کہ وہ کمزور ہو جائے۔ ایک اور اس میں اگر ہم چیز کو ایڈ کریں کہ کوئی اسپیسیفک ڈائٹ اس کے لیے ماں کے لیے خصوصی طور پہ ایڈ کرنی چاہیے ہمیں ڈیلی روٹین کے اندر، یا جو عام ہمارا ایک روٹین کا کھانا ہوتا ہے اس طریقے سے چلتے رہنا چاہیے؟ کیونکہ جو ویکنس کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ویٹ لاس کر دیتی ہیں مائیں جو پریگنینسی کے دوران انہوں نے گین کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ مدر فیڈ پہ ہے، اس لیے اس کو، تو اس دوران ماں کی ڈائٹ کے حوالے سے کوئی سجیشن دیں گے؟ دیکھیے جی، جب بھی کوئی بھی زیرو، ہم انسان کی بات نہیں کرتے، کوئی بھی زیرو جو کہ ملک پروڈیوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ملک کی پروڈکشن کے لیے اپنے خوراک کو بہتر بناتا ہے، ٹھیک ہے، جتنا اس کی خوراک اچھی ہوگی اتنا ملک اچھا پروڈیوس ہوگا۔ تو اسی طرح ماں جو ہوتی ہے، جو بچے کو فیڈ کراتی ہے، اس کی فوڈ بھی، اس کا کھانا بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، جس طرح وہ قیمہ کھائے، پانی زیادہ پیے، دودھ پیے، اس طرح کی انرجی والی چیزیں کھائے، تاکہ اس کا جو ہے دودھ اچھا بنے اور وہ بچے کے لیے صحت کا باعث بنے۔ ادروائز وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کرتے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ مطلب وہ اچھی خوراک نہیں لے سکتے، تو وہاں پر خواتین پھر اس عمل کے ساتھ کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ جہاں بچے کے لیے صحت کی بات ہے، وہاں ماں کو بھی اسی طرح ہی فیڈ کرنا چاہیے، اسی طرح ہی اچھی خوراک دینی چاہیے، تاکہ وہ بچے کو صحت مند دودھ دے سکے۔ جی تو ناظرین، امید ہے کہ بہت ساری جو مسکنسیپشنز تھی آپ کی صحت کے حوالے سے، جو کہ بہت کامن ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، جن کے اوپر کام کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، جن کو ریڈیوس کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ مزید بہتر ہو سکے۔ اس طرح کی مزید مسکنسیپشنز اور صحت کے حوالے سے جو متس ہیں ان پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ کوئی ایک میسج اور اس کے بعد اجازت چاہتے ہیں؟ جی، جاتے ہوئے میں صرف یہی کہوں گا کہ جتنی بھی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی ایکسپیرینس کے رزلٹ میں ہی بنتی ہیں۔ کسی نے کچھ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ایکٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک جاتے ہوئے چھوٹی سی مثال سناؤں گا۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، تو ان کے ہسبینڈ کی کمر کے نچلے حصے میں درد تھا، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ ایکس رے کروا کے لائیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں میں تو کوئی پرابلم نہیں کہ یہ پین اس طرح ان کو آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، میں گھر جاؤں گی، میں اپنے جو گھر کی ڈیوٹی ہے اس میں اپنے ہسبینڈ کو بٹھاؤں گی، تو ہماری بڑی بھابھی آ کر اس کی کمر کے اوپر ٹانگ ماریں گی یا ٹھڈا ماریں گی تو اس کی کمر ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، سو دیٹ واز سرپرائزنگ، مطلب وہ میرے لیے ہے تو سرپرائزنگ، مگر وہ کس طرح بنی وہ بات، ظاہر بات ہے کبھی نہ کبھی کسی نے اس طرح کیا ہوگا اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بالکل ایسے یہ جو مسکنسیپشن ہے، یہ کوئی نہ کوئی کچھ کرتا ہے، اس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو مسکنسیپشن بنتی ہیں۔ تو ہم اس کو ٹرولی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسکنسیپشنز ہیں۔ ہاں، اگر اس کو ہر چیز پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا، مطلب ہر قانون ہر کسی پہ اپلائی نہیں ہو سکتا ہے آپ کو اجوائن کھانے سے وزن کم ہو جائے، میرا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں یہ مسکنسیپشن ہر کسی کے لیے ہو۔ ہاں، مگر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا یہ کسی نہ کسی وجہ سے ہی بنتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کوشش کیجئے کہ جو بھی آپ کی صحت کے معاملات ہیں اس میں ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے، کیونکہ اگر ان چیزوں سے، ٹوٹکوں سے بہتر ہونا ہوتا تو انگریز ہم سے بہت سیانا ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ سب چیزیں کرنی تھیں اور ہمیں یہ بک کی شکل میں پیش کرنا تھا کہ یہ ٹوٹکے آپ استعمال کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ہمیں بھی اپنی صحت کے لیے ڈاکٹروں سے رجوع کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔